آرمی چیف سے علماء کرام و مشائخ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام و مشائخ کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات میں سب نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے علماء و مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر اور اس کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا، بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ ملاقات کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف نیوز اسلام آباد جاوید بلوچ سے۔ جی جاوید، بتائیے گا۔ دیکھیں، آج مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے جو ہے وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں جو پاک فوج کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں امن کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس کو سراہا گیا ہے علماء کی طرف سے، اور اپنی بھرپور جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ جاری رکھنے کا بھی عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے، اور بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ جو تشریحات ہیں اس پر انہوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی جو ہے وہ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی بھی امتیاز سے پاکستان سب پوری کمیونٹی کا پاکستان ہے، سب پاکستانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جاوید بلوچ، بتائے گا کہ غزہ کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے اس فورم پر؟ دیکھیں، اس موقع پر جو علماء کرام ہیں تو انہوں نے غزہ میں جاری فلسطین کے اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، جو نسل کشی کی جا رہی ہے، جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی مذمت کی ہے اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے جو افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کی بھی مذمت کی ہے۔ جی، یہ بھی بتائے گا جاوید بلوچ کہ علماء کرام کی جانب سے کیا کہا گیا جب بات کی گئی کہ کسی بھی اختلاف کے بغیر پاکستان سب کا ہے، تو اس حوالے سے علماء کی جانب سے کیا کہا گیا؟ دیکھیں، علماء نے اپنی جو کوششیں ہیں اس کے متعلق آرمی چیف کو آگاہ کیا، اور یہ بتایا کہ کیونکہ پاکستان میں مختلف جو ہے وہ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے۔ تو اس موقع پر جو آرمی چیف نے جو علماء کے فتویٰ جو ہے اس سے متعلق پیغام پاکستان کو سراہا، اور کہا کہ یہ پیغام پاکستان جو ہے ایک اچھا تاثر ہے اور ایک اچھی کاوش ہے جو مختلف بین المذاہب جو ہے وہ ہم آہنگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پر علماء نے جو کوششیں کی جا رہی ہیں پاک فوج کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ملک میں امن کے قیام کے لیے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو بھی سراہا ہے اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس پر ایک پیج پر ہی تھے، ان کے جانب سے کیا مزید کہا گیا ہے اس فورم کے اوپر، جب یہ بات ہوئی ہے کہ جب تمام نسل، تمام رنگ کے لوگ ایک جگہ پر رہیں گے اور پاکستان سب کا ہے، تو اسلام کے حوالے سے کیا خدمات پیش کی گئی علماء کرام کی جانب سے، اور اس کے اوپر مزید کیا یقین دہانی کی گئی ہے، بتائیے گا۔ دیکھیں، اس فورم نے جو علماء کرام نے ملاقات کی ہے، اس موقع پر اس فورم نے متفقہ طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کی وطن واپسی اور پاسپورٹ کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس کے نفاذ، اور جو اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس کی مکمل حمایت کی، اور اسے جو ہے وہ سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے انتہائی ضروری اقدام تھا۔ اب اس فورم نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کی بھی زور دیا، اور غزہ میں جو جاری جنگ ہے اس موقع پر جو ہے وہ اس فورم نے یہ کہا ہے کہ جو غزہ میں جاری جنگ ہے اور غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظلوم جو مظالم ہیں ان پر غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے اور انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا ہے۔ اس موقع پر اس آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ بغیر کسی مذہبی اور صوبائی، قبائلی، لسانی اور نسلی فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے پاکستان جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کا ہے، اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی تمام جو مذاہب ہیں اس میں بسنے والے لوگوں کی مکمل حفاظت بھی کی جائے گی اور سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ افغانستان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے، یہ بتائیے گا۔
دیکھیں افغانستان کا ایشو بھی اس ملاقات میں ریز ہوا، اور جو افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے اس کی نہ صرف اس فورم نے مذمت کی بلکہ افغانستان پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی سرزمین کو روکے اور اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، کیونکہ افغانیوں کی واپسی ہو رہی ہے، جو غیر ملکی یہاں پر مقیم تھے پاکستان میں ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ تو اس فورم نے یہ بھی اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کو غیر ملکیوں سے خالی کرانے کے لیے، اس کو بھی سراہا، اور ساتھ ساتھ جو افغان حکومت ہے اس پر بھی زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ جاوید بلوچ یہ بتائے گا کہ گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر اور اس کے تدارک پر بھی زور دیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے کن چیزوں کی یقین دہانی کرائی گئی اور ان کی کیا آگے جو بھی خدمات ہیں وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنے ایک تو اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ملک میں رواداری امن اور استحکام کے لیے جو ریاستی کوششیں ہیں، جو سیکورٹی فورسز کی کوششیں ہیں، ان کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا بھی عزم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے، اور بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مخصوص شدہ تشریحات جو ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس موقع پر جو فورم میں موجود علماء کرام تھے، آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم اور کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راغب کرنے میں علماء کرام کے کردار کی نشاندہی بھی کی، اور اس بات پر زور دیا کہ جو ہے وہ طلباء کو جدید علوم جو ہے وہ بھی سکھائیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید حصہ بنے۔ اب اس فورم میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے جو ہے وہ مختلف ایشوز پر بات کی، اور جو جی ٹھیک ہے جاوید بلوچ آپ ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری نے۔ بخاری صاحب یہ بتائے گا کہ علماء کرام کی آج ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلا شبہ الحمدللہ ہم سب وہاں موجود تھے، اور جنرل سپہ سالار اعظم افواج پاکستان عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے آج تمام مکاتب فکر کی مرکزی دینی قیادت کو وہاں پر مجتمع کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر خود ایک تفصیلی قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت کر کے اور پھر اس کی تفسیر کی روشنی میں ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے محبت کے حوالے سے، پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے اور اتحاد امت کے ضمن میں، اور اس سے ہمیں آگاہ کیا، اور علماء کرام اور مشائخ اعظام نے ان کے بہت پاکیزہ خیالات کو سراہا۔ اور پھر آرمی چیف نے اس وقت پیغام پاکستان جس پر تمام دینی قیادت نے آج سے کچھ سال پہلے سائن کیے تھے، اتفاق کیا تھا، جو ایک قومی بیانیہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، پیغام پاکستان، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کو خراج تحسین پیش کیا سپہ سالار اعظم نے، اور آج پھر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چنانچہ ان کے خیالات اور پیغام پاکستان کی روشنی میں آج تمام زعماء ملت نے اس بات کا اور اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کی جغرافیائی اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن تمام علماء کرام، تمام مشائخ اعظام اور ان کی قیادت میں 22 کروڑ پاکستان کے غیرت مند عوام وہ انشاءاللہ الرحمن افواج پاکستان کے پشتی بان پر کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی اظہار کیا گیا کہ جو دشمن صرف جنریشن وار کی شکل میں ہمیں فکری جنگ میں الجھانا چاہ رہا ہے سوشل میڈیا کی شکل میں، تو ہم نے پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ، فراست بصیرت کے ساتھ سوشل میڈیا کے میدان میں بھی اپنے دشمن کو ہم نے انشاءاللہ الرحمن پیوندے اس کے ناپاک عزائم کو پیوندے خاک کر دینا ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے استحکام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ ان تمام تر چیزوں کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے؟ یقیناً جو پالیسی دی گئی ہے بڑی واضح دو ٹوک پالیسی تھی کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی کوشش کرے، اور ہم نے بحیثیت علماء اور مشائخ اور دینی جماعتیں جو وتعاونوا البر والتقوی تعاون کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نیکی کی باتوں کے اوپر،
پاکستان سے محبت کرنا، اپنے وطن سے پیار کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو یقیناً اس نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام علماء کرام نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زنجیر بنا کر سپہ سالار اعظم کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ الرحمن تمام دینی جماعتیں، تمام دینی قوتیں، تمام دینی مدارس اور جامعات، تمام دینی شخصیات وہ الحمدللہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، افکار پاکستان اور نظریات پاکستان اور پاکستان کے مفادات کی بنیادوں پر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پشتیبان بن کے کھڑے. سر یہ بتائیے گا کہ علماء کرام کس طریقے سے کام کریں گے پاکستان کے دفاع کے لیے، کیونکہ ایک منفی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے جب اسلام کا نام بیچ میں آتا ہے تو جو دیگر ممالک ہیں وہ پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں اور تشہیر شروع کر دیتے ہیں اس کی. تو اس کے تدارک کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے؟ کوئی پلان دماغ میں ہے، کوئی بتایا گیا اس فورم کے اوپر؟ یہ بتائیے گا. بلا شبہ جو پیغام پاکستان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پیغام پاکستان میں ہے کیا؟ اس میں یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر ایک دوسرے کے احترام کریں گے اور پاکستان مسلمان مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کے اندر جو رہائش پذیر اور یہاں پہ بسنے والے نان مسلم سٹیزن ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی عزت دی جائے گی، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ان کے مفادات اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو پورا ان کے احترام انسانیت اور ان کی عزت و ناموس اس کی رکھوالی کی جائے گی اور انہیں برابر کے جو شہری ہیں اس کے حقوق دیے جائیں گے. تو یقیناً اس کے اندر ہم جیسے اس کو اجاگر کریں گے تو اس سے ہماری پوری دنیا کے اندر عزت افزائی ہوگی، نہ کہ وہ ہماری مخالفت کریں گے. جب ان کو ہم اس بات سے آگاہ کریں گے کہ پیغام پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ یہاں بسنے والا ہر غیر مسلم وہ بھی الحمدللہ ایک برابر کے حقوق رکھنے والا شہری ہے، یہ دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ جو وہاں پہ دوسرے نمبر کے ان کو شہری سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس بات پر مطمئن رہیں کہ اگر پیغام پاکستان کی روح ہم دنیا کے اندر اس کو پھیلانے میں اور اس کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کا مورال بلند ہوگا، پاکستان کے بارے میں لوگ کے تاثرات اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. نہ کہ یہ کہ وہ سمجھے کہ یہاں پہ دین اسلام ہے ہی محبت کا دین، دین اسلام ہے ہی انسانیت کے احترام کا دین، عدل و انصاف کرنے کا دین. تو اس لیے اس میں کوئی ہمیں خوف کی بات نہیں ہے اور نہ پریشان ہونے کی بات ہے. انشاءاللہ اسلام محبت کو پھیلانے کا اور دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے کا دین ہے. علامہ صاحب، مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو علماء کرام ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں خود ایک پیج پر نہیں ہوتے، تو یہاں پر سب ایک پیج پر موجود ہیں؟ یقیناً الحمدللہ اس کی آج عملی تصویر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اکٹھے ایک جگہ پر نماز جمعہ پڑھی ہے. ہم سب نے ایک امام کے پیچھے، ایک خطیب کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے. تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفادات اور دفاع پاکستان علماء کی نظر میں کتنا اہم ہے. اس کے لیے انہوں نے سب اپنے اختلافات بھلا دیے اور فراموش کر دیے اور سب متفق ہو کر الحمدللہ آج ایک ہی پیج کے اوپر کھڑے تھے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عالم دین ضیاء اللہ شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاوید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.